معزز و محتشم سامعین کرام، سورہ الف لام میم السجدہ کی تفسیر اور ترجمہ ہم خطبہ جمعہ میں سماعت کر رہے ہیں۔ آج آیہ نمبر 19 سے لے کے اختتام سورت تک انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آیہ نمبر 19 میں ارشاد فرمایا گیا، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ۔ گزشتہ آیت میں ذکر ہوا تھا کہ ایمان والے اور نافرمان، کافر و فاسق، وہ دونوں یکساں نہیں ہیں۔ جس طرح ان کے عمل میں فرق ہے، ان کی جزا، بدلے اور انجام میں بھی فرق ہوگا۔ اس کی تفصیل اب یہاں سے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جو دنیا میں ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل جنہوں نے کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں۔ یہاں یہ بات اور یہ ترتیب ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم کسی بھی جگہ صرف ایمان کی بات نہیں کرتا۔ قرآن جہاں بھی بات کرتا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات بھی کرتا ہے۔ گویا ایمان لانے کے بعد یہ سمجھ لینا کہ اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ کروں یا نہ کروں، چونکہ میں مسلمان ہوں لہٰذا مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں، یہ انداز فکر، یہ اسلوب قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن جب بھی بات کرتا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات بھی کرتا ہے۔ فرمایا جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں زندگی بسر کی، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے آخرت میں بسنے کے باغات ہوں گے۔ اللہ کی شاندار، اعلیٰ ترین اور بہترین نعمتیں اللہ نے اپنے ان فرما بردار بندوں کے لیے تیار فرمائی۔ نزلا بما کانوا یعملون، فرمایا وہ آخرت کی نعمتیں، وہ بسنے کے باغات، وہ مہمانی ہے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ نزل، علماء لغت کہتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے آتے ہی فوراً اس کے سامنے جو کچھ اہل خانہ کی طرف سے، میزبان کی طرف سے رکھا جاتا ہے اسے عربی میں نزل کہتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں عربوں کی مہمان نوازی ویسے ہی بڑی معروف تھی، تو وہ اپنے مہمان کے لیے جتنا ہو سکتا زیادہ سے زیادہ اس کی بہترین خدمت، ضیافت اور میزبانی کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ اس کے پہنچتے ہی، سواری سے اترتے ہی جو چیز اس کے سامنے پیش کی جاتی اسے عربی میں نزل کہا جاتا ہے۔ یہ جنات المأویٰ قرآن فرما رہا ہے یہ بطور نزل ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے اسی لغوی معنی کے لحاظ سے لکھا کہ یہ جنات المأویٰ، یہ جنت میں داخلے کے وقت جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ جنات المأویٰ کا، اور پھر اس کے بعد آگے اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی بہترین اور اس سے بھی عمدہ نعمتیں اللہ پاک اپنے خوش نصیب جنتی بندوں کو عطا فرمائے گا۔ جنت میں اللہ پاک نے کیسی کیسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جسے امام ترمذی نے سنن ترمذی میں ذکر فرمایا، حدیث نمبر 3198، امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں اسی آیہ کی تفسیر میں اسے درج فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اسے ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ حدیث روایت کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی ما ادنا اہل الجنت منزلا، یا اللہ پاک جنت میں سب سے جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جنت میں جس کا سب سے نیچے والا اور ادنا مقام ہوگا، مولا اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اسے کس طرح کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ بارگاہ الہی سے جواب ہوا کہ موسیٰ یہ وہ شخص ہے جب آئے گا اس وقت تک اہل جنت جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، اسے حکم الہی ہوگا ادخل الجنہ،
اے میرے بندے تو بھی جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ عرض کرے گا ای ربی کیف وقد نزل الناس منازلہم واخذوا اخذاتی، جسے سب سے آخر میں جنت میں داخلے کا اذن ملے گا، وہ ایک بار حیرت سے عرض کرے گا کہ مولا اب تو تیری جنت بھر چکی ہوگی، الہی اتنی خلقت تیری جنت میں جا چکی ہے، لوگوں نے بڑی بڑی اعلیٰ مرتبے اور رتبے اور منزلیں حاصل کر لی ہیں، جنت کی بڑی بڑی نعمتیں لوگوں کو مل چکی ہیں، گویا وہ کہنا یہ چاہتا ہوگا کہ مولا میرے لیے بچا کیا ہے جو میں جنت میں جاؤں۔ بٹوین دا لائنز، بین السطور سے جو پتہ چلتا ہے، اس بندے کے ذہن میں یہ تعجب، حیرت ہوگی کہ یا اللہ پاک اتنی کثیر مخلوق جنت میں جا چکی ہے، اب میں جاؤں گا میرے لیے وہاں کیا ہوگا۔ جب بندہ اپنی اس حیرت کا اظہار کرے گا، ارشاد ہوگا اترضی ان یکون لک مثل ملکی ملک من ملوک الدنیا۔ اس حدیث کے اس جملے کو سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ بندوں کی سوچ بڑی چھوٹی ہے، اللہ کی رحمت اور قدرت بہت بڑی ہے۔ ہم جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، جتنی ترقی کر جائیں، جو بھی ہو، ہماری سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، اور رب العالمین جو خالق کائنات ہے، جو ساری کائنات کو رزق عطا فرمانے والا ہے، ہمیں اس کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں۔ جب وہ آخر میں جنت میں جانے والا جنتی اس حیرت کا اظہار کرے گا، حکم ہوگا کہ کیا تو اس پہ راضی ہے کہ دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس جتنی جاگیر تھی، اس کی ملکیت میں جتنی جائیداد اور جتنی نعمتیں اور جتنی چیزیں اور دنیا کا جتنا حصہ تھا، کیا تو اس پہ راضی ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جتنا تجھے حصہ عطا کر دیا جائے؟ اب حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کس ملک کا بادشاہ، کس حکومت اور کس خطے اور کس زمانے کا بادشاہ، دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ۔ اللہ پوچھے گا کیا تو اس پہ راضی ہے؟ اور پھر فرمائے گا، وہ بندہ عرض کرے گا رضیت رب، یا اللہ میں تو راضی ہو گیا، دنیا کے بادشاہوں جتنی جگہ مجھے مل جائے۔ ارشاد ہوگا لک ذالک ومثلہ 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 ومثلہ، فرمایا تو ایک بادشاہ جتنے علاقے کی بات کرتا ہے، جا تجھے ایک بادشاہ جتنا علاقہ، اور اس جتنا اور اس جتنا اور اس جتنا اور 5 بار اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوگا کہ دنیا کے بادشاہ سے 5 گنا زیادہ تجھے عطا کیا جائے۔ وہ بندہ کہے گا فقال فی الخامسۃ رضیت رب، 5ویں بار وہ بندہ کہے گا مولا میں راضی ہو گیا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جنت میں بھی اتنی جگہ ہے۔ ارشاد ہوگا ھذا لک وعشرۃ امثالہ، تو 5 پہ ہی راضی ہو گیا، تجھے اس 5 گنا سے بھی 5 گنا زیادہ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس جو نعمتیں، جو آسائشیں، جو سہولتیں، جو کچھ تھا، اس سے 10 گنا زیادہ ہم نے تجھے عطا فرما دی۔ وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، جو تیرا جی چاہے، جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آج میرے مقرر کیے ہوئے حور و غلماں تجھے وہ عطا کریں گے۔ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ، پھر وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں راضی ہو گیا۔ جب بندہ یہ عرض کرے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو پھر عرض کی ربی فَأَعْلَاهُمْ مَنزِلَةً، مولا اگر یہ ادنا ترین جنتی کا عالم ہے تو الہی جسے اعلیٰ ترین رتبہ ملے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مولا یہ بھی تھوڑا ارشاد ہو کہ سب سے اعلیٰ درجے پر جو جنت میں فائز ہوگا اسے کیا ملے گا؟ ارشاد ہوا اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی وختمت علیہا، فرما اعلیٰ ترین درجے کے جنتی یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سینچا ہے، وختمت علیہا، ان کے لیے اپنی نعمت اعلیٰ ترین تیار کر کے میں نے مہر لگا دی ہے۔ فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر قال ومصداقہ من کتاب اللہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ فرمایا جو اعلیٰ ترین درجے کے جنتی ہیں ان کے لیے تو وہ انعام تیار کر کے میں نے یوں ان کو مہر بند کر دیا ہے کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں،
کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا ہے۔ یہ ان کے لیے ہوگا۔ حضور نے یہ بیان کیا اور پھر فرمایا کہ اگر اس کی تفصیل جاننا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، سورہ الف لام میم السجدہ اور آیہ نمبر 18، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کسی جان کو کچھ پتہ نہیں کہ اللہ نے اپنے نیک، اپنے برگزیدہ، اپنے راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے والے بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی۔ انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا نزلا بما كانوا يعملون، یہ دنیا میں کیے ہوئے ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ۔ قرآن حکیم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن حکیم کا یہ اسلوب، یہ انداز کلام ہمارے سامنے آتا ہے کہ قرآن ترغیب کے ساتھ ترہیب کی بات بھی کرتا، بشارت کے ساتھ انذار بھی ہوتا ہے، خوشخبری کے ساتھ ساتھ ڈراوا بھی ہے، اور نیک متقی پرہیزگار لوگوں کے انجام کے ساتھ ساتھ دنیا میں منمانیاں کرنے والوں، دنیا میں صرف اپنی ماننے والوں، دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور ان کا انکار کرنے والوں کا انجام بھی پہلو بپہلو بالکل ساتھ ساتھ ذکر کر دی، تاکہ فیصلہ کرنے والے کے لیے فیصلہ آسان ہو جائے۔ فرمایا جنہوں نے دنیا میں نافرمانی کی روش اختیار کی فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی اس سے نکلنا چاہیں گے اعیدوا فیہا، جہنم کے فرشتے انہیں دوبارہ کھینچ کے اسی آگ میں پھینک دیں گے۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، اب اس آگ کا عذاب چکھو، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے، دنیا میں جسے جھٹلایا کرتے تھے، اور دنیا میں جس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، بس یہاں جو کھا پی لیا، جو عیش کر لیا، جو موج مستیاں کر لی، یہی زندگی ہے۔ اس وقت کہا جائے گا اب اس جہنم کا عذاب چکھو جسے دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آیہ نمبر 21 میں فرمایا کہ ہم ان مشرکین، ان کفار اور ان منکرین کو دنیا میں ضرور چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، عذاب الادنا دون العذاب الاکبر، قریب والا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، کہ شاید اس چھوٹے عذاب کو دیکھ کر ہی یہ انکار کی روش سے باز آ جائیں، شاید وہ تھوڑی سی جو ان کو جھنجھوڑا جائے اس عذاب الادنا کے ذریعے، اس سے ہی یہ سدھرنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بالخصوص اور اولین طور پر مشرکین مکہ مراد ہے، انہیں اللہ نے عذاب ادنا کون سا دکھایا تھا، قریب والا عذاب یا چھوٹا عذاب کون سا دکھایا تھا؟ مفسرین فرماتے مشرکین مکہ کی پکڑ اور ان کے عذاب کا سلسلہ غزوہ بدر سے شروع ہو گیا تھا۔ بدر میں جس ذلت و رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ ایک موقع دے دیا گیا، پھر اس کے بعد جوں جوں وقت گزرتا گیا ان پر سختیاں دنیا میں بھی آتی۔ 7 برس تک حضور کے ہجرت فرمانے کے بعد اہل مکہ پہ ایسی شدید قحط سالی رہی کہ وہ مردوں کی ہڈیاں تک کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ عذاب الادنا تھا، اور پھر اس سب کا نقطہ عروج وہ فتح مکہ کے موقع پر ان سب کی جو قوت اور طاقت اور قریش کا جو غلبہ تھا اس کو ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے، اور جو ڈھٹائی پہ آمادہ رہے وہ دنیا سے نیست و نابود کر دیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی موقع دیتے ہیں، جب کسی کو اللہ کی بھیجی ہوئی آیات، اگلی آیت میں آ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتیں پڑھ کر نصیحت کی جائے ثم اعرض عنها، وہ پھر بھی منہ موڑنے پہ آمادہ رہے، وہ پھر بھی اس سے اعراض کرے۔ انا من المجرمین منتقمون، ایسا کرنے والوں سن لو بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ والوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے رہے، خلوت میں اور جلوت میں۔
تنہائی میں اور مجمع عام کے اندر ایک ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام پہنچاتے رہے، زبان مصطفیٰ سے آیات تلاوت ہوتی اور بد نصیب مذاق اڑانے پہ تلے رہتے، تالیاں پیٹنے پہ، سیٹیاں بجانے پہ، ہتک آمیز رویہ اختیار کرنے پہ آمادہ رہتے۔ فرمایا ہم مہلت دیتے ہیں، ہم اپنی آیات کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں، لیکن پھر جو اس نصیحت کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا، اعراض پر مائل رہتا ہے، پھر انا من المجرمین منتقمون، پھر ہم مجرموں سے انتقام بھی لیتے ہیں۔ پھر بدر میں بھی رسوا کیا جاتا ہے، پھر قحط سالی بھی مسلط ہوتی ہے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر سارے گردنیں جھکا کے میرے محبوب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیا کرتے۔ لیکن یاد رہے قرآن صرف قریش مکہ کے لیے تو نازل نہیں ہوا۔ ہم سے غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں اور خصوصاً مکی صورتوں کا مطالعہ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو اہل مکہ کی بات تھی، یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ تو عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، میرا اس سے کیا لینا دے۔ یہ انداز قرآن فہمی میں مانع بنتا ہے، یہ انداز قرآن کے نزول کا جو مقصود ہے، بار بار جو فرمایا جاتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، قرآن کا تو مقصد ہی اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، قرآن کا تو مقصد ہی رب کا خوف دلانا ہے۔ نزول قرآن کا مقصد آخرت کو دو ٹوک واضح طور پہ سامنے رکھ دینا تاکہ نفس اور شیطان کی ترغیبات سے بچنے میں مدد مل سکے۔ سو ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمیں بھی جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کیا ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں یا اعراض کرتے ہیں؟ اسی رکوع میں آیہ نمبر 15 جو آیت سجدہ ہے اس میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ کے بندے ہیں کون، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں کون، کہ جب انہیں رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ صرف یہ نہیں کہ سن کے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور صرف سجدے میں جسم نہیں گرتے، یہ نہیں کہ سجدہ تلاوت کیا اور اٹھ کے پھر رب کی نافرمانی میں لگ گئے۔ قرآن کی آیت سنی، خطبہ جمعہ سنا، اور جمعہ سننے کے بعد فوراً جو اللہ کی نافرمانی والا کام جہاں چھوڑ کے آئے تھے جا کے وہیں سے دوبارہ شروع کر دیا۔ یہ ایمان والوں کا رویہ نہیں ہوا کرتا، یہ ان کا رویہ نہیں جو قرآن کی نصیحت کو قبول کرتے، یہ رویہ تو ان کا ہے جو قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں۔ نصیحت قبول کرنا یہ ہے کہ جب رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو پھر اپنے اندر کو تبدیل کیا جائے، پھر اپنے شب و روز کے معمولات میں تبدیلی پیدا کی جائے۔ اور فرمایا پھر جو ایسا نہیں کرتا، ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی رہیں، اس کے باوجود جو خود کو بدلنے پہ آمادہ نہیں ہوتا، پھر ہم انتقام بھی لیتے۔ یہ آیہ نمبر 22 ہے، دوسرے رکوع کی تکمیل ہو رہی ہے، اس کے بعد آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ترتیب آپ ملاحظہ فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کا، اہل ایمان، اہل عمل صالح کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اہل فسق و کفر، طغیانی اور سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والوں کا بھی ذکر کیا، دونوں کے انجام کو بتا دی۔ قرآن کے ساتھ دونوں کا رویہ کیا ہے کھول کے بتا دیا۔ ایمان والے جنتی قرآن کا حکم سن کر سر بھی جھکاتے ہیں اور دل بھی جھکاتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا انداز بود و باش، ان کی زندگی کا ایک ایک کام وہ پھر قرآن کی نصیحت کے مطابق ہوا کرتا۔ اور جو جھٹلانے والے ہیں وہ قرآن کی نصیحتوں سے اعراض کرتے، پھر اللہ فرماتا ہم دنیا میں بھی انہیں عذاب چکھاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے ایک پچھلی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہمارا یہ سنت، ہمارا یہ دستور، ہمارا یہ طریقہ جو تمہارے سامنے رکھا گیا یہ نیا نہیں ہے، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جیسے ہم نے محمد مصطفیٰ کو کتاب عظیم عطا کی ہے، ہماری وحی ان کے قلب منور پہ اتری ہے، یوں ہی ہم نے اپنے پیارے موسیٰ کلیم کو بھی کتاب عطا کی، انہیں بھی تورات دی تھی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، انہیں تورات کے ملنے میں کسی شک و شبے میں مبتلا مت ہونا۔ جس طرح محمد مصطفیٰ پہ نزول قرآن حق ہے، یوں ہی جناب موسیٰ پر نزول تورات بھی حق ہے، اور جو پیغام قرآن دیتا ہے تورات بھی تو وہی پیغام دیتی تھی۔ یہ ہم نے تکرار کے ساتھ عرض کی کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ سارے انبیاء ایک ہی دین کا پیغام لے کر آئے، اصول دعوت تمام انبیاء کا ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء نے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اپنی نبوت و رسالت کی دعوت دی ہے، آخرت پر ایمان کی دعوت دی ہے۔ اصول دعوت میں کوئی فرق نہیں تھا۔
ہاں جو فقہی اور شرعی مسائل ہیں، عبادت کے طریقے ہیں، ان میں ہر زمانے کے مطابق اللہ نے احکام نازل فرمائے۔ تو گویا اصول میں فرق نہیں ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات عطا کی، اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یا تورات مقدس کو بنی اسرائیل کے لیے امام اور رہنما بنایا، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تمہارے لیے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا۔ بنی اسرائیل نے بالخصوص، قوم موسیٰ نے بالخصوص، یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا وہ تمہارے سامنے ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، قوم موسیٰ میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنا دیا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ لما صبروا، جنہیں امام بنایا گیا ان کے دو وصف یہاں ذکر کیے گئے۔ اور وہ امام کون تھے؟ ایک قول ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے انبیاء جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، اور دوسرے قول کے مطابق اس سے ان کے علماء ربانیین، علماء حق ہیں جو انہیں تورات کی اصل تعلیمات اور موسیٰ علیہ السلام کے اصل پیغام سے آگاہ کرتے تھے۔ دو صفتیں ان کی قرآن ذکر کر رہا ہے، لما صبروا۔ ایک ان کی صفت یہ ہے، انہیں امام اس لیے بنایا گیا کہ وہ صبر پر گامزن تھے، اور صبر صرف مشکل کے وقت آہو بکا نہ کرنا یہ صبر نہیں، اللہ کے احکام پر تسلسل کے ساتھ عمل کرتے رہنا، اللہ کی فرما برداری پر مستقل مزاجی سے قائم رہنا، یہ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور یہی دراصل امامت کی بنیادی صفت ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ایک تو صبر تھا، ان کی زندگیاں تعلیم الہی اور اللہ کے احکام کے مطابق بسر ہوتی تھیں، موسموں کے بدلنے سے ان کے اعمال بدلتے نہیں تھے، مہینوں کے تبدیل ہونے سے ان کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ نہیں بدلا کرتے تھے، موسموں کا آنا جانا، فصلوں کا تبدیل ہونا، زمانے کا الٹ پھیر انہیں رب کے احکام کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹا پاتا تھا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ صبر حاصل کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھنے والے تھے۔ جب دل میں یقین ہوتا ہے تب عمل میں صبر، تب عمل میں استقامت، اور تب عمل کے اندر تسلسل اور ایک مسلسل مزاجی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ جتنا جس کا رب کے وعدوں پہ یقین پختہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہوا کرتا ہے، اور جس کے دل میں شک جتنا زیادہ ہوتا ہے اطاعت سے اس کا حصہ بھی اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ صبر اور یقین، یہ دو صفات ذکر کی گئیں، اور اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے قوم موسیٰ میں سے منصب امامت انہی کو حاصل ہوا جو صبر، ہر حال میں، خوشی اور غمی میں، دن اور رات میں، امارت اور فقر کے اندر بہرحال رب کے احکام کے فرما بردار رہے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھا، ہم نے انہیں دنیا کا امام بنایا۔ تمہیں بھی اگر امامت چاہیے تو یہ دو خوبیاں اپنے کردار میں واضح کرنا ہوگا۔ ایک تو صبر کو جگہ دینی ہوگی، موسم بدلتے جائیں، مہینے بدلتے جائیں، تمہارے عمل نہیں بدلنا چاہیے۔ رمضان میں کچھ اور ڈھنگ اور بقیہ 11 مہینوں میں کچھ اور انداز، ایک مہینے میں کچھ اور انداز اور دوسرے مہینے میں کچھ اور، یہ صبر والوں کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند۔ لما صبروا کا معنی یہ ہے کہ حالات، مزاج، مہینے، شہر، جو کچھ جس طرح سے بھی ہو، حکم الہی سے سر منہ انحراف نہیں کیا جاتا۔ صبر اور یقین، فرمایا تمہارے اندر ہوگا، ہم دنیا کی امامت تمہیں دے دیں گے۔ ابو بکر صدیق میں صبر اور یقین تھا، عمر فاروق میں صبر اور یقین تھا، عثمان غنی میں صبر اور یقین تھا، مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا میں صبر اور یقین تھا۔ اللہ نے انہیں امامت عطا فرمائی۔ جو صبر اور یقین یہ مسلمان امت کے کردار سے نکلتا چلا گیا، دنیا کی امامت بھی ہم سے روٹھتی چلی گئی۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین صرف مسجد میں 5 وقت جب نماز کے لیے آنا ہے، جمعے کے لیے آنا ہے، تب ہمیں دین کی ضرورت ہے، اور جب جوتا پہن کے نکلنا ہے تو دین پیچھے چھوڑ جانا ہے۔ جب یہ مینٹیلٹی، یہ مائنڈ سیٹ اور یہ تھنکنگ اور یہ انداز فکر اور سوچ ہم نے اپنایا، پھر امامت کا منصب ہم سے چھین لیا گیا۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، صبر اور یقین ہی امامت کی بنیادی شرائط ہے۔
ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ۔ فرما بے شک تمہارا پروردگار ان کے باہمی معاملات کا قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملات میں وہ دنیا میں جھگڑے کیا کرتے تھے انہیں روز قیامت چکا دیا جائے گا۔ بتایا کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں جو دنیا میں ہر کوشش کے باوجود طے نہیں ہو پاتے۔ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق والے دلائل نہیں دیتے یا اہل حق کے دلائل کمزور ہوتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ نفسانیت آڑے آتی ہے، انانیت آڑے آتی ہے، ایگو اور انسان کا حد سے بڑا ہوا تکبر اور غرور وہ اسے قبول حق سے روکتا ہے۔ لیکن جب روز حشر یہ سارے پردے چھٹ جائیں گے اس دن فرمایا ہر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آخری آیات میں آیا نمبر 26 سے لے کے پھر ایک بار دعوت دی جا رہی، اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکن، کیا انہیں یہ چیز ہدایت نہیں دیتی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، یمشون فی مساکنہم، آج یہ ان برباد شدہ تباہ شدہ ہلاک شدہ قوموں کی رہائش گاہوں میں سے چلتے پھرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات، مشرکین عرب جب تجارت کے سلسلے میں شام، ایران، فارس اور دیگر ممالک کا سفر کرتے تھے تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات میں سے گزر کے جایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس تجارتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس عددی کثرت نہیں تھی؟ یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن جب رب کی نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ان فی ذلک لآیات، ان کے اس انجام میں تو بہت نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ ان قوموں کے واقعات تمہارے کانوں میں پڑتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، سورہ الف لام میم سجدہ کا بنیادی مضمون آخرت ہے۔ مشرکین اور کفار اس بات پہ متعجب ہوتے تھے، اس بات پہ کنفیوز ہوتے تھے، اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ انسان کو مرنے کے بعد، صدیاں بیتنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے، ارض الجرز، ایک بالکل بنجر اور ایک خشک زمین ہے، گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے، ہم اس خشک زمین کی طرف پانی چلا کے لاتے ہیں، کبھی دریاؤں سے، کبھی آبشاروں سے، کبھی ندی نالوں سے، اور کبھی آسمان سے بادلوں کے ذریعے۔ فنخرج بہ زرعا، وہی زمین جو کل تک بنجر و ویران تھی ہماری رحمت کے پانی سے وہ لہلہا اٹھتی ہے، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس سے سبزہ اگتا ہے، اس سے گھاس پھوس اگتی ہے، اس سے اناج اور غلہ پیدا ہوتا ہے۔ تأکل منہ انعامہم، تمہارے جانور بھی وہی کھاتے ہیں، انفسہم، تم خود بھی اس غلے سے کھاتے ہو۔ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اب تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، بڑا لطف اور لطیف نقطہ ہے یہاں آیا نمبر 26 اور 27 میں۔ آیا نمبر 26 میں فرمایا افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں؟ اور آیا 27 میں فرمایا افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ انسان کی دیکھنے اور سننے کی یہ طاقتیں، یہ کیفیتیں، یہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہے، قوت مشاہدہ، جو آبزرویشن، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے کی جو قوت رب نے دی ہے، فرمایا کیا یہ انہیں ہماری قدرت پہ ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتی؟ گزشتہ قوموں کے واقعات تاریخ کا حصہ تھے، وہ سننے والی چیز تھی، وہاں افلا یسمعون فرمایا گیا۔ ایک بنجر اور ایک بے آب و گیاہ زمین کو دوبارہ سے ہرا بھرا ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ قوت مشاہدہ، یہ بصارت کا کام تھا، یہاں افلا یبصرون فرمایا گیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا پھر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی اگر آپ سچے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اللہ کے رسول جب انہیں سمجھاتے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے، اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ سرداری بھی تم سے چھین لی جائے گی، یہ مکہ کی ریاست بھی باقی نہیں بچے گی، تو وہ از راہ استحقار، ایک اہانت کے طور پر، ایک جو ہے وہ مذاق اڑانے کے طور پہ پوچھتے تھے اچھا بھلا بتائیے تو صحیح وہ فتح کب ہوگی۔ اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد روز قیامت ہے۔ وہ جب اللہ کے رسول دعوت دیتے، ان آیات میں بھی دی گئی ہے، تو وہ بطور استہزاء، مذاق اڑانے کے طور پہ پوچھتے کہ یہ قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر آپ واقعی سچے ہیں۔ قل یوم الفتح، ساری صورت میں دلائل دے دیے گئے، ظاہری دلائل بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی، عقلی دلائل بھی اور نقلی دلائل بھی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یوم الفتح، قیامت کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جب وہ دن آ جائے گا
پھر کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور پھر نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے حبیب ان سے اعراض کیجیے، انہیں سوال کرنے دیجیے، انہیں استہزاء اڑانے دیجیے۔ چونکہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دلائل ان کے سامنے رکھتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، لیکن ان کی ہر بات کا جواب دینا یہ آپ کے ذمہ لازم نہیں۔ اعرض عنہم، ان سے کنارہ کشی کیجیے، وانتظر، آپ بھی انتظار کیجیے، انہم منتظرون، انہیں بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے دیجیے۔ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو روز قیامت ہی چکائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو جمعۃ المبارک کی فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے، اور رات سوتے وقت بھی سورہ ملک اور سورہ الف لام میم السجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما کے پھر آرام فرما ہوا کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئی ہدایات کو دل سے قبول کر کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا